حج ایک مرتبہ ہے مگر نمبر برابر ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ اس میں مشقت سب سے زیادہ ہے، اس میں مشقت سب سے زیادہ ہے، قدم قدم پر کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حج 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک حج ہوتا ہے۔ حج کے یہ 5 سے 6 ایام ہیں، لیکن قرآن کریم اٹھائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج دنوں میں نہیں مہینوں میں ہوتا ہے، مہینوں میں۔ حج کے کئی مہینے ہیں اور وہ معروف ہیں، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بے شک عملی طور پر حج 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہوگا، مگر اس کی تیاری تو یکم شوال سے ہے۔ اللہ نے اس کی تیاری کے لیے شوال بھی حج کے مہینوں میں شامل فرما دیا، ذوالقعدہ بھی حج کے مہینوں میں شامل فرما دیا کہ ابھی سے ہم حج کی تیاری کریں۔ تیاری کیا ہے؟ صرف علم حاصل کرنا نہیں، بلکہ وہاں چلنا پڑتا ہے، چلنے کی بھی مشق ہو، وہاں قدم قدم پر صبر کے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ ابھی سے ہم طے کریں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے اور کوئی فحش کلمہ زبان سے نہیں نکالیں گے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے ابھی حج کے فضائل بیان فرما رہے تھے، اس میں ایک حدیث آئی من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ یہ حدیث دراصل قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو جائے، جس پر حج فرض ہو جائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آگے حج کے مناسک بیان فرماتے کہ احرام خریدو اور حج کی نیت کرو اور چلو سوئے حرم، 8 ذی الحجہ کو مینا آ جاؤ، پھر عرفات آ جاؤ، پھر وہاں سے مزدلفہ آ جاؤ، پھر 3-4 دن مینا میں گزارو، طواف زیارت سعی کرو، تمہارا حج ہو جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ جب فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو، آگے مناسک حج میں سے ایک کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگے مناسک تو ہو ہی جاتے ہیں، علماء کے بھی ہوتے ہیں، جہلاء کے بھی ہوتے ہیں، شہریوں کے بھی ہوتے ہیں، دیہاتیوں کے بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے حج میں جس پر بے ہوشی طاری ہو جائے، مدہوش ہو جائیں، بے خبر پڑے ہوں، ان کا بھی کوئی ایک رکن ضائع نہیں ہوتا، لوگ کندھوں پہ اٹھا کر ان کو مینا بھی لے جاتے ہیں، عرفات بھی لے جاتے ہیں۔ اس لیے فمن فرض فیہن الحج، یہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مناسک حج کا بیان نہیں فرمایا، چونکہ وہ تو ہوتے ہی ہیں، وہ کسی کا نہیں رہے گا۔ وہ باتیں بیان فرمائی جہاں عوام تو عوام، علماء بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھا کر اپنے حج کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ان 3 باتوں کو بطور خاص بیان فرمایا، ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو، ان 3 سے ابھی سے تیاری کرے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ کیا؟ فلا رفث، ایک تو بیہودہ گوئی سے، فحش گوئی سے، کسی کی تنقیص نہ ہو، کسی پر جملے نہ کسے جائیں، کوئی سخت الفاظ زبان سے نہ نکالے جائیں، ایک بات۔ اور دوسری چیز ولا فسوق، کوئی کسی بھی طرح کا گناہ نہ ہو، اپنے پورے وجود کی ابھی سے حفاظت کریں کہ ہماری آنکھ سے گناہ نہ ہو، کانوں سے گناہ نہ ہو، ہاتھ سے گناہ نہ ہو، زبان کی حفاظت، پورے وجود کی حفاظت۔ تیسری چیز ولا جدال فی الحج، اور حج میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو، کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ ابھی سے اپنے آپ کو بچائیں جھگڑوں سے، چیخنے سے، چلانے سے، بے صبر ہونے سے۔ ابھی سے جب غصے کو پینے کی مشق ہوگی تو وہاں پر جب حرم میں پہنچیں گے اور دیکھیں گے باب الملک عبدالعزیز اور باب الملک فہد دونوں قریب قریب ہیں، ایک سے دوسرے تک 10 سیکنڈ کا فاصلہ ہے، مگر جب ایک سے دوسرے میں جانے لگیں گے تو شرطا کہے گا یہاں سے نہیں، وہ ادھر سے گھوم کر آؤ۔ 10 سیکنڈ کا سفر 20 منٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں خون کھولتا ہے۔ وہاں اگر ابھی سے مشق ہوگی تو وہاں زبان قابو میں ہوگی، ورنہ کبھی شرطوں پر غصہ، کبھی انتظامیہ پر غصہ، کبھی کسی پر، اور ویسے آدمی تھکا ہوا ہوگا تو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، پھر کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا، اور تو زبان کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان 3 میں لغزشیں ہوتی ہیں بڑوں سے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
تو طواف کر کے سعی کر کے مینا جا کر عرفات جا کر ساری دنیا کہتی ہے حاجی صاحب، مگر یہ اللہ کے ہاں حاجی صاحب نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں حاجی صاحب وہ ہوتا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور ساتھ فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتبین للناس، اے ہمارے حبیب ہم نے قرآن اتارا ہے، ذمہ داری آپ کو سونپی ہے، آپ اس قرآن کو کھولیں، اس قرآن کی وضاحت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس کی وضاحت کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، دکھلاوے کے لیے نہیں، ملاقاتوں کے لیے نہیں، دوستوں سے ملنے کے لیے نہیں، یہاں سے چلتے ہوئے سوئے حرم جاتے ہوئے دل میں بس ایک ہی نیت ہے، ایک ہی امنگ ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بنانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ۔ یہ لفظ تفسیر ہے قرآن کریم کے اس جملے کی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اللہ کے لیے، عمرہ اللہ کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے ہمارے حبیب اعلان کر دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو پہلی چیز حج ہو خالص اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا فلا رفث فلم یرفث ولم یفسق، نہ اس میں کوئی بےہودہ گوئی ہو، نہ کوئی گناہ کا کام ہو، نہ کوئی جھگڑا ہو، تب حج پر حج والی فضیلت ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، اور حج کر کے جب یہ واپس آئے گا ایسے ہوگا جیسے ابھی دنیا میں آیا ہو۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے اس کے بدن پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہی جب حاجی حج کر کے حقیقی معنوں میں حج کر کے واپس آئے گا تو اللہ جل جلالہ اس کو بھی یہ مقام عطا فرمائیں گے، گناہوں سے مکمل طور پر دھلایا۔ اور اس کی برکت سے اللہ فقر کو بھی دور فرماتے ہیں، احتیاجی کو بھی دور فرماتے ہیں، گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ کثرت سے کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ حج عمرہ جب کثرت سے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری غربت کو دور فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور حج اور عمرہ تمہارے لیے وہ بھٹیاں بن جائیں گی جن بھٹیوں میں زنگ آلود لوہا یا میلا کچیلا زیور ڈالا جاتا ہے، اور جب واپس نکالا جاتا ہے تو لوہے کا زنگ اتر چکا ہوتا ہے اور زیور چمک رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب حاجی حج کر کے واپس آئے گا تو اس کی ایسی دھلائی ہوگی کہ ایمان بھی چمک رہا ہوگا اور اس کے اخلاق بھی چمک رہے ہوں گے، اعمال بھی چمک رہے ہوں گے۔